یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کائنات کے لوگوں، ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قبیلوں، خاندان، کنبہ، ان تمام چیزوں کے اندر بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے، تم اپنا شناخت کرا سکو، اپنا پہچان بتا سکو۔ اس لیے نہیں بانٹا کہ قوم دوسری قوم پر فخر کرے، یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ ایک خاندان دوسری خاندان پر برتری جتا سکے، یہ اس لیے تقسیم نہیں ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو نیچا سمجھے، بلکہ تقسیم کس لیے ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا پہچان ہو سکے کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، تمہارا تعلق جو سلسلہ نسب چل رہا ہے وہ نسب جا کر کے کس قوم کے کس شخصیت میں جا کر کے ملتا ہے، یہ صرف پہچان کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آج ہمارا جو ماحول ہے، کہ آج اگر ہم قوم سلاوٹ کے ہیں تو بڑی غرور اور فخر کی بات ہے کہ ہم اسی قوم کے اندر شادی کرتے ہیں، اس قوم کے اندر لڑکی مل جائے۔ اگر اس قوم کے نوجوان نے کسی دوسرے برادری کے اندر نکاح کر لیا تو پھر اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس قوم کے اندر اس کو لڑکی ہی نہیں ملی، نیچا سمجھتے ہیں۔ یہ گھر ایسا ہے، یہ نوجوان ایسا ہے کہ قوم کا کوئی فرد نہیں تھا جو اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار ہو، نیچا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ قومیت کو مٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے نسب کو جوڑا جائے، تمہارے نسلوں کو میچ کیا جائے، ملایا جائے تو انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم سب کے باپ ایک ہی ہے، وہ آدم علیہ السلام سے تمہاری نسل چل رہی ہے۔ یہ فخر کہاں سے آئی؟ شادی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں نکاح کا پیغام قومیت کی بنیاد پر نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ اہم قوانین بنائے، یہ آپ کا قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، قانون الہی نہیں ہے، قانون شرعیہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، اگر ان کے نسب کو جوڑا جائے، ان کے نسلوں کو ملایا جائے، ہر ایک کی تار، ہر ایک کی کڑی جا کر کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جا کر کے مل جائے گی۔ اس لیے کوئی گھمنڈ اور فخر کی بات نہیں ہے کہ نکاح میں اس قوم کے اندر لڑکی نہیں ملی، اس قوم کے اندر نہیں کیا تو یہ بہت ہلکا ہو گیا، ان کا وزن معمولی سمجھا جائے، ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بھلے آپ سمجھتے ہوں۔ یا اس قوم کے کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے قوم کے نوجوان کے ساتھ کر دیا ہو ایمان کے ناطے تو یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس شخص کے لیے ہلکا پن کی بات نہیں ہے۔ کرے یار ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے اس قوم سے باہر دوسرے برادری کے اندر، انہوں نے دوسرے قوم کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ جو آج کا ماحول ہے اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، معمولی تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قومیت پر ترجیح نہیں دی، اپنے قوم کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ نے تو قوم اس لیے بنایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان بن سکے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، اس لیے اللہ نے تقسیم کیا، باقی تقسیم کا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔
اور خوب سے خوب کہہ سکتے ہیں پہچان کی کیا ضرورت تھی؟ پہچان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کیوں پہچان کے لیے الگ قوم، الگ قبائل، الگ الگ چیزوں کے اندر تقسیم کیوں کیا اللہ نے؟ ان کی حکمت کیا ہے؟ تو ان کی حکمت یہ ہے کہ اپنے قوم کو پہچان سکو، آپ اپنے خاندان کو پہچان سکو، آپ اپنے قریبی لوگوں کو پہچان سکو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کوئی دکھ میں ہے، کوئی درد میں ہے، کوئی غم میں ہے، اس سے غم کو ہلکا کر سکو، ان کی تکلیف کو دور کر سکو، ان کی پریشانی میں کچھ کام آ سکو۔ اللہ نے تقسیم اسی لیے کیا ہے کہ تمہارا جو زیادہ قریبی ہے ان سے جا کر کے ملو، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ پریشانی ہم ان کی دور کرنے کے لیے تیار ہیں جو دور کے ہیں، جو ہمارا پہچان کا نہیں۔ ورنہ عام طور سے اگر ہم لوگ اپنے خاندان میں، اپنے فیملی میں عام طور سے ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے پاپا سے تو ہماری بات چیت نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، ہمارے بھائی سے ہمارا مل نہیں ہے، ہمارے خاندان کا فلاں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ عام طور سے صحیح ہے، ہم کام کرتے۔ اللہ نے یہ تقسیم اس لیے کیا کہ قریبی کا، رشتہ داروں کا، تم اپنے خاندان کا کام آ سکو، ان کے دکھ کو دور کر سکو، ان کے غم کے موقع پر کچھ ہلکا کر سکو۔ اور یہاں پر ہم کام آتے ہیں دور کے لوگوں کا، ہم کام آتے ہیں بعید کے لوگوں کا، ہم کام آتے ہیں دوسرے انجان لوگوں کا جو اچانک جانکار بن جائے، لیکن قریبی کو ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہچان اس لیے بتایا کہ تم خیر خواہی قریبی لوگوں کا کر سکو۔ ہر کوئی اگر اپنے قریبی لوگوں کا خیر خواہی کرے گا تو ہر کوئی سکھی رہے گا۔ تو اس اللہ کا مقصد یہی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت دار شخص ہے تو کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو، سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ سب لوگوں میں سب سے اونچا ہے۔ یہ اللہ نے برتری ان کے لیے ظاہر کی ہے، ان لوگوں کے لیے برتری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا گناہوں سے بچے گا، وہ اتنا اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اور اونچے مرتبہ کا شخص ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ رب العالمین دانا اور باخبر بھی ہے ہمارے کام سے، ہمارے عمل سے۔ اللہ جانتا بھی ہے، اللہ باخبر ہے کہ ہم میں سے کون قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، کون دوسرے کو نیچا سمجھتا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ سے بے خوف ہے۔ ساری چیزوں کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ نکاح میں ہمیں جہاں پر لڑکی کے انتخاب کا اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ جس جانب کیے وہ کیا ہے؟ دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا کہ فاظفر بذات الدین، کہ دیندار، چار وجہ سے، چار اسباب کی وجہ سے نکاح تو کیا جاتا ہے، لیکن فاظفر کامیابی حاصل کر لے، دیندار عورت کو اختیار کر کے، دیندار لڑکی کو نکاح میں انتخاب کر کے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ نکاح میں انتخاب ہمارا قومیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پر ہمارا انتخاب ہونا چاہیے، اور ہمیں بد کردار سے، بد اخلاق سے، بد چلن سے، زیادہ زبان کو دراز کرنے والے لڑکیوں سے رشتہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر زیادہ زبان دراز مطلب زیادہ لڑنے والی،
زیادہ لپکیاں کرنے والی، زیادہ جھگڑنے والی، ایسے کو گھر کی بہو بناؤ تو آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ دین کے کام تو ہو نہیں پائے گا آپ سے، دنیا کے کام بھی آپ سے متاثر ہو جائیں گے۔ کام کے لیے نکلیں گے، وہاں پر لڑنا جھگڑنا، کیا جا کے کیا کام کریں گے؟ لڑائی جھگڑے سنبھالو یا آپ دنیاوی کام کاج کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی سورہ تغابن کے اندر اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ تغابن کے آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا فاحذروہم، اے ایماندار لوگو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بچتے رہنا۔ اللہ نے کہا نا، لڑنا جھگڑنا سب خاندان سے پتہ چل جائے گا، پڑوسی سے پتہ چل جائے گا کون سی لڑکی کس خصلت کی ہے، کون لڑنے والی ہے، کون زبان دراز کرنے والی ہے، کون بے نمازی ہے، ہر چیز کا پتہ چل جائے گا، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے سب کا علم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایماندار لوگوں، تمہارے بیویوں میں سے بعض بیوی کیا ہیں، تمہارے دشمن ہے، تمہارے اولاد میں سے تمہارے بعض بچے کیا ہیں، تمہارے خود کے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ کیا مطلب؟ بیوی دشمن ہے؟ ہاں دشمن ہے، بچے دشمن ہے۔ اب مال کا زکوٰۃ نکالنے بیٹھے، کوئی بیٹا آیا اور آپ سے کہا اتنے مقدار میں زکوٰۃ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ آپ تو دن کی اتنی خدمات کرتے ہیں، تو کیا یہ راہ سبیل اللہ میں جو اتنے مال لگائے، کیا یہ زکوٰۃ کے طور پر نہیں نکالا جا سکتا؟ جتنی دولت آپ نے خرچ کیا، اس کو آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، وہ ساری زکوٰۃ ہو گئی۔ جو آپ حساب کتاب کے لیے بیٹھے تھے، آپ کے اولاد نے آ کر کے منع کر دیا زکوٰۃ نکالنے سے، تو بتائیے آپ کے آخرت کو چوپٹ کرنے والا بیٹا بنا کہ نہیں، جس نے زکوٰۃ نکال کے حساب کتاب کرنے کے لیے آپ کو روک دیا؟ حالانکہ اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے، اس آیت کے سبب نزول کچھ اور ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، کس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، لیکن معاملہ ایسا ہی ہے۔ مکہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر کے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اب مدینہ چلے جاؤ، تاکیدی حکم ہو گیا تھا، تو چند صحابہ اکرام چلے گئے جان بچا کر کے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے چپکے جلدی سے نکل گئے مدینہ کی طرف۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو نکلنا چاہ رہے تھے، نکل تو رہے تھے دوستوں کے ساتھ، محلے کے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ان کی بیوی، ان کے بچے ان کے سامنے آ گئے کہ نہیں آپ کو نہیں جانا، یہیں رکنا ہے، نہیں جانا ہے، ہم پڑوسی کے ساتھ بنا کر کے رہیں گے اور یہیں رہیں گے، یہیں رہ کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ یہاں پر رک گئے۔ جب بعد میں یہی ایماندار لوگ مدینہ آئے، لمبے وقفے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو دیکھا جا کر کے مدینے میں کہ اللہ اکبر، جو ہمارے دوست تھے، ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان تھے، وہ تو دین میں بے حد آگے نکل چکے ہیں، دین میں کافی سمجھداری حاصل کر چکے ہیں، ہم تو کافی پیچھے رہ گئے۔ کیا معاملہ ہو گیا؟ اگر ہماری بیوی ہمارے سامنے نہیں آتی تو ہم بھی دین میں اتنا اونچا مقام حاصل کر لیے ہوتے، اگر ہمارے بچوں نے ہجرت کے لیے ہم کو روکا نہیں ہوتا تب تو ہم اتنا کمال تک پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ہمارے ان بیوی کو اور ان بچوں کو ضرور سزا دیں گے ابھی کہ انہوں نے دین کے کام سے ہمارے سامنے کیوں آئے، ہماری رکاوٹ کیوں بنے کہ ہم اتنے دین میں پیچھے رہ گئے اور ہمارے ساتھی اور دوست سب آگے بڑھ گئے، ان کو سزا دیں گے۔ اللہ نے آیت نازل کیا، اسی آیت کو نازل کر کے کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تمہاری بعض بیویاں اور اولاد میں سے بعض بچے تو تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے چوکس رہنا، اور ان کے پیچھے تم نہ چلنا بلکہ ان کو اپنے پیچھے کرنا تاکہ وہ بھی اطاعت الہی کر سکے، ان کی بھی اصلاح ہو سکے، تمہاری آخرت خراب نہ ہو۔ اور تم نے اپنی اولاد کو اور بیوی کو جو سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے
فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، معاف کرو ان کو۔ تو پتہ چلا نا کہ بعض بچے واقعی ہمارے لیے دینی دشمن ثابت ہوتے ہیں، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابھی اسی موقع پر کچھ گھروں سے ایسی خبر ملتی ہے کہ شادیوں کے موقع پر مسلم نوجوان رسم و رواج سے بچنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر کی خواتین نہیں، یہ نہیں کرو گے تو قوم والے کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، کرنا پڑے گا تم کو۔ ارے کم سے کم کچھ تو کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے تو کچھ تو کریں گے۔ رسم پر عمل، یہاں ماں باپ دشمن ہو رہے ہیں اپنے اولاد کے حق میں، یہاں ماں باپ دشمن ہو رہے ہیں جو رسم کو ترجیح دے رہے ہیں دین کے مقابلے میں۔ تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں میں اتنی سمجھداری آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو فلاں رسم نہیں کرنا ہے، ہم کو فلاں لین دین نہیں کرنا ہے، لیکن گھر کی خواتین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہیں کریں گے، رشتہ دار کے ہم کر کے رکھے ہیں، رشتہ دار کیا کریں گے، وہ تانا دیں گے۔ تو ایسی بات آ رہی ہے۔ تو یہاں پر وہ گھر کے وہ لوگ جو اچھے کام کے بیچ میں آڑے آ رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے، وہ ان کے لیے دشمن ہو رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع کن لوگوں سے نکاح کے لیے کیا ہے، وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ نکاح کن سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، مسلم نوجوانوں سن لو، نکاح تمہیں کن عورتوں سے نہیں کرنا ہے، تم مشرک عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح اس وقت تک نہ کرنا حتی یؤمننا، جب تک کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے، ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ نکاح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے نکاح۔ اسی طریقے سے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ نے ولیوں کو مخاطب کیا یہاں پر کہ لڑکی کے والد اور لڑکی کے ولیوں دھیان دو، تم نکاح اپنے بچی کا مشرک مرد سے مت کروانا جب تک کہ وہ مشرک مرد ایمان نہ لے کر کے آئے، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ بنا ہوا آج۔ دیکھیے مسلم خواتین کتنی زیادہ مرتد ہو کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح رچا رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے مسلم امت کے لیے کہ اپنے لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کرے، کیسے ان کو بچائے اس فتنے سے۔ بھاگ رہی ہے لڑکیاں۔ تو اللہ نے منع کیا کہ اس وقت تک نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان کیا، حالانکہ یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ اگر کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، کسی کے یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، زندگی بھر ان کے گردن پر غلامی کے پٹے لٹک رہے ہیں، ایسے صورت میں تم اپنی بیٹی کا نکاح اس غلام سے کر دینا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے ایک آزاد اور مشرک مرد سے نکاح کرانے سے۔ ایک کوئی ڈاکٹر ہو، بہت اچھے عہدے پر ہو، انجینئر ہو، مشرک ہو، بہت پیسے والے اور ہائی فائی ہو، ان سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچی کا نکاح ایک نوکر سے کرا دینا، لیکن وہ مومن ہو۔ مومن ہو تو بہتر ہے، اللہ کی نظر میں افضل ہے، دین کی حیثیت سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے کہا کہ غلام سے کرا دینا، ایک نوکر سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دینا، لیکن اس کی طرف مت نظر اٹھانا جو مشرک ہو، ڈاکٹر ہو، پڑھے لکھے ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی کمال کو پہنچے ہوا ہو، لیکن اپنے بچی کو نکاح میں مت دینا، یہ اللہ نے کہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا کہ یدعو الی النار،
اگر تم اپنی بیٹی کی نکاح، اگر تم اپنی بیٹی کو مشرک کے ساتھ بھاگنے کی اجازت دے رہے ہو، اگر تم ان کے اشارہ اور کنایے کو سمجھنے کے بعد بھی خاموش ہو کہ تمہاری لڑکی تمہارے گھر سے نکل جائے، وہ چلی جائے، تو سن لو یدعو الی النار، وہ تمہاری بیٹی کو، تمہاری جگر کے ٹکڑے کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کے گڑھے کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ۔ اور تمہارے نکاح اگر مسلمانوں میں ہوتا ہے، ایماندار لوگوں میں ہوتا ہے اور مومن افراد میں ہوتا ہے، تو اللہ تو تم کو جنت کی طرف اور کس کی طرف؟ اپنے مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو تم اب دیکھ لو، تمہارے ہاتھ میں فیصلے ہیں جنت اور جہنم کا، تم کس کو ترجیح دے رہے ہو؟ تم جنت کے گڑھے میں جلنا پسند کرتے ہو یا تم جنت کی ناز و نعمتوں میں لہلہانا، ہنسنا، اچھلنا، کودنا پسند کرتے ہو؟ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تم مشرک مردوں کے ساتھ مت بھاگنا، مشرک مردوں کے سنگت اختیار مت کرنا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ نکاح اور کن سے نہیں کرنا ہے۔ ان کے علاوہ آپ وہ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیے کہ اگر مسلمانوں میں بے نمازی ہے تو بے نمازیوں کی وعید کیا آئی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلم شریف کی صحیح روایت۔ بندے کے درمیان ایمان، کفر، ایمان، شرک کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہو کیا ہے تو فرق کرنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، تو اس نے اس فرق کو ختم کر دیا، کافر ہو گیا۔ ان سے نکاح مت کراؤ، ان سے نکاح جائز نہیں، اللہ کہ توبہ کرے مسلم نوجوان کہ میں بے نمازی تھا، اب میرا نکاح ان سے پکا ہو رہا، میرا نکاح پکا ہو رہا ہے، اس لڑکی سے میری شادی کی بات پکی ہو رہی ہے، آج کے بعد سے میں کبھی نماز نہیں ترک کروں گا، جان بوجھ کر کے توبہ کرے اور اس توبہ پر زندگی بھر قائم رہتے تو ان سے نکاح جائز ہے، ورنہ نکاح جائز اور درست بے نمازیوں سے نہیں ہے۔ ان کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ بین العبد والکفر والایمان الصلاۃ، بندوں کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ من ترکہا، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کر لیا۔ اب شرک کر لیا تو مشرک ہو گیا، اب مشرک سے نکاح کراؤ گے؟ اللہ نے تو قرآن میں منع کیا نا کافر سے نکاح کرانے، پھر بے نمازی سے نکاح کوئی مارک جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیوں شادی کرا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی تعلق سے کہتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا ان کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ یعنی نکاح کے وقت نماز کا دھیان دیا جائے، جس لڑکے کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہے ہیں وہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، اس کو ترجیح دیں۔ نمازی ہے تو نکاح کے بعد آگے کریں، ورنہ کینسل کر دو، نکاح مت کراؤ۔ اگر یہ رجحان ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے، اللہ کی قسم کوئی نوجوان ایسا نہیں ملے گا جو بے نمازی ہوگا، اللہ کی قسم۔ یہ اصول اگر ہم نے اور آپ نے اپنا لیا، اللہ کی قسم کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو بے نمازی ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ میرا آگے چل کر کے شادی ہونے والی نہیں ہے، میرا نکاح ہونے والا نہیں ہے، میرے نکاح کا پیغام کسی گھرانے سے آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول بتائے، اور سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بے نمازی ہے تو ان کے ساتھ ایک ایماندار شخص کی نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے نکاح، جب نکاح کے لیے آپ لڑکی تلاش کرے یا لڑکے کا انتخاب کے لیے آپ جو ہے ان کو کہیں، ایسے موقع پر خصوصی طور پر توجہ دیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، بااخلاق ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، اسی کو ترجیح دے اور باقاعدہ صحابہ
کرام نے اس کو اصول بنا کر کے ہی چلا۔ خود حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجئے مختصراً کہ ابتدائی دور میں جن خواتین نے اسلام قبول کیا تھا، باکمال خواتین نے، ان میں سے ایک ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی شادی ہو چکی تھی اسلام لانے سے پہلے، ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، وہ اسلام نہیں لائے، شام کے علاقے میں چلے گئے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے پاس ان کے انتقال کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اب نکاح کا پیغام ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا، اور لیٹر میں جواب یہ لکھ کیا رہی ہے کہ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں اے ابو طلحہ، تم ایسے شخص ہو جس کے نکاح کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کے نکاح کے پیغام کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، تم ایسے انسان ہو جس کے نکاح کے پیغام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تم ایسا مرد ہو جس کے نکاح کے پیغام کو منسوخ اور ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو ورزینل اور اصلی بات ہے، حقیقی بات ہے، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ کافر، تو ایک کافر آدمی ہے، تو ایک مشرک آدمی ہے، تو ایک بے ایمان آدمی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ایک مومن خاتون ہوں، میں ایک مومنہ عورت ہوں، لا يحل لی، اور میرے لیے حلال نہیں ہے، ان اتزوجک، کہ میری نکاح تیرے ساتھ ہو جائے، فاسلم، اگر نکاح کا خواہش مند ہو تو اللہ کے واسطے اسلام لے کر کے آ جاؤ، ہماری تمہاری نکاح پکی ہے، شادی ہو جائے گی، اسلام لے آؤ۔ اور یہی نہیں، ایک گفٹ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا گفٹ ہے؟ فذالک مہری ولا اسألک غیرہا، میرے جانب سے تحفہ یہ ہے کہ اگر تم قبول اسلام کرتے ہو تو میرا حق مہر بھی قبول اسلام ہوگا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کا تم سے مطالبہ بالکل نہیں کروں گی۔ یہ کون کرے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ نکاح کا پیغام آیا تو دیکھیے ترجیح، رجحان، خیالات کیسے۔ آج کل کی مسلم عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے جو ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، میسیج ہے ان کے لیے، ایسا آتا ہے تو وہ بھی اس قسم کے میسیج کریں کہ ہمارے تمہارے نکاح جائز نہیں، اسلام قبول کرو تو ہم اور تمہاری زندگی ایک ساتھ بجھ سکتی ہے، ورنہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ کہتے فاسلم، وہ اسلام لے کر کے آ گئے، شادی کرنا تھا، اسلام لے کر کے آ گئے۔ فکان مہرہا، فذالک مہرہا، تو قبول اسلام ہی ان کا حق مہر رہا۔ جو حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ما سمعت بامرأۃ قط، میں نے کسی بھی عورت کے متعلق کبھی بھی ان کے مہر کے متعلق نہیں سنا کہ کانت مہرہ ام سلیم الاسلامہ اکرمکم مہرہ ام سلیم الاسلامہ، جو ام سلیم کے حق مہر قبول اسلام سے زیادہ معزز اور محترم مہر کسی عورت کا رہا ہو، مجھے اب تک پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان کو ترجیح دینا ہے، اور ہمیں ایمانداری کی بنیاد پر ہی نکاح کے لیے لڑکا ہو یا لڑکی کو ہو ان کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان سے، اسلام سے ایسے ہی محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا۔ یا اللہ صحابہ اکرام کی ایسی مثالیں سنتے ہیں دل میں اس رہ جاتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ان کے دل میں بھی، ان کے جسم میں بھی ہم جیسا ایک دل تھا، دل کا ٹکڑا تھا۔ وہ لوگ آخر ایمان کے اتنے ہائی کوالٹی پر کیسے پہنچ گئے؟ اللہ ہم کو بھی اس مقام پر، اس مرتبے پر، ایمان کے اس حرارت تک پہنچا دے مولا۔ یا اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو ویسے ہی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام نماز کو اہمیت دیتے تھے۔ یا اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو، ہمارے گھروں کی کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو، مسلم امہ کو، یا اللہ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے مولا، ان کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔